پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبجیکٹ ہے سوشل سائنس کلاس 8 کے لیے، اور ہم رولنگ دا کنٹری سائڈ پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج ہم نے اس کا سب ٹاپک چنا ہے اے نیو سسٹم از ڈیوائزڈ ماہلواری سسٹم، یعنی ہم آج ماہلواری سسٹم سمجھیں گے۔ ماہلواری سسٹم کیا ہوتا ہے؟ پہلے بچوں، پہلے ہم دیکھتے تھے انگریز کمپنی نے پرماننٹ سیٹلمنٹ لایا تھا۔ پرماننٹ سیٹلمنٹس میں پھر ہم نے دیکھا تھا پرماننٹ سیٹلمنٹس کیا ہوتا ہے، ان میں بھی پرابلمز آتی ہیں۔ انہوں نے سوچا چلو نیڈ فار چینج، اب اس میں کوئی رد و بدل کرنی ہے۔ وہ رد و بدل کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، کیوں چاہیے ان کو، کیوں کرنا تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے میں نے لکھا ہے کمپنی نیڈ مور منی، چونکہ پرماننٹ سیٹلمنٹ میں فکسڈ تھا ریونیو، اس سے ان کی جو ضروریات تھی یعنی ریونیو سے ان کی مشکلات حل نہیں ہوئے، یا ہم بتائیں گے ریونیو سے کمپنی کے جو ایکسپینسز تھے وہ برابر نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسے چاہیے تھے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ٹو میٹ اٹس ایکسپینسز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹریڈ۔ یاد رکھیں گے ٹریڈ اور ایڈمنسٹریشن کے لیے ان کے مور پیسے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا ان نارتھ ویسٹرن پروونسز، یاد رکھیں گے نارتھ ویسٹرن پروونسز آف بنگال پریزیڈنسی، ہالٹ میکنزی انگریزوں کا جو یہاں ہم بتائیں گے گورنر تھے، انہوں نے کیا کیا، انٹروڈیوسڈ اینڈ آلٹرنیٹو، یعنی پرماننٹ سیٹلمنٹ کا آلٹرنیٹ انہوں نے دیکھا۔ پرماننٹ سیٹلمنٹ میں ان کو کیا کرنا تھا، فکسڈ ریونیو تھا۔ فکسڈ ریونیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ زمیندار کا فائدہ زیادہ ہوتا تھا، کمپنی کو چونکہ وہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہالٹ میکنزی جو تھے انہوں نے نیا سسٹم لایا، جس کو انہوں نے نام دیا نون ایز ماہلواری سسٹم۔ یاد رکھیں گے ماہلواری سسٹم لایا گیا، یہ ہالٹ میکنزی تھے جنہوں نے یہ لایا۔ تاریخ تھی 1822 عیسوی۔ 1822 عیسوی میں ہالٹ میکنزی نے ماہلواری سسٹم لایا۔ اب ہم دیکھیں گے ماہلواری سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ماہلواری ولیج، اگر آپ دیکھیں گے میں نے یہاں لکھا ہے ولیج امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن، یعنی ہالٹ میکنزی کا ماننا تھا ولیج جو ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گے یہ پھر کیا ہوتا ہے، دا اسٹیمیٹڈ ریونیو آف ایچ پلاٹ ود ان اے ولیج واز ایڈیڈ اپ ٹو کیلکولیٹ دا ریونیو ڈیٹ ایچ محل ہے ٹو پے۔ یاد رکھیں گے محل ہم بتائیں گے ایک گاؤں کو یہ بتایا گیا کہ ہر ایک گاؤں کو کتنا ریونیو دینا ہے، کہاں، کمپنی کو۔ یعنی اب ایک کر کے ان کو ریونیو دینے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ گاؤں یعنی ایک گاؤں کو کمپنی کی طرف کتنا ریونیو دینا ہے۔ یہ کیسے طے ہوا یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کولیکٹر جو تھا went from village to village، گاؤں جا کے انہوں نے کیا کیا، انسپیکٹنگ دا لینڈ، انہوں نے انسپیکٹ کیا لینڈ کا معائنہ کیا کہ لینڈ تو بنجر تو نہیں ہے، لینڈ سے کتنا ان کو فصل اگتی ہے، لینڈ کاشتکاری کے لیے ٹھیک ہے، ایسے انہوں نے دیکھا۔ اور میجرنگ دا فیلڈ، اسی طرح فیلڈ کا بھی میجر کیا یعنی ناپا، اینڈ ریکارڈنگ دا کسٹمرز، ان کے کسٹمرز اور رائٹس جو تھے وہ بھی کیا کیے، وہ بھی لکھے گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آف ڈفرینٹ گروپس، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اماؤنٹ ٹو بی ریوائز۔ یاد رکھیں گے یہ جو تھے ان کو بتایا گیا اس محلے کو اتنا پے کرنا ہے کمپنی کو،
اس محلے کو اتنا پے کرنا تھا. جتنی زمین زرخیز تھی اتنا ہم سمجھیں گے، جتنا زمین زرخیز تھی یعنی زمین سے جتنا فصل اگتی تھی اس محلے کو اتنا پے کرنا تھا کہ کن کی طرف، کمپنی کی طرف ریونیو. اب یہاں کیا فرق ہوتے، پرماننٹ اور ماحول سسٹم میں کیا فرق تھی؟ پرماننٹ سیٹلمنٹ میں فکسڈ اماؤنٹ تھا، یعنی فکسڈ یہ تھا ریونیو. مگر یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں انہوں نے بتایا اماؤنٹ واز ٹو بی ریوائزڈ. اتنا ہی نہیں، پیریاڈیکلی، یعنی جب چاہیں گے اس کو ریوائز کیا جائے گا. ناٹ پرماننٹلی فکسڈ، یہ نہیں کہ آپ اس محلے کو اتنا دینا ہے، ہر سال اتنا ہی دینا ہے. نہیں، ہم دیکھیں گے ٹائم پر ہم بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں. ایسے انہوں نے شرط رکھی ہیں اس ماحولی سسٹم میں. اب ہم دیکھیں گے، چونکہ انہوں نے تو یہ سسٹم لایا یہ ولیج ٹو ولیج کو اب پے کرنا ہے، ریونیو پے کرنا ہے ولیج. اب کس کے ہاتھ یہ پے کریں گے، کون کمپنی کو پے کرے گا؟ اب انہوں نے کیا کیا، ولیج ہیڈ مین بنایا. ولیج ہیڈ مین جو ہوتا ہے اس کے پاس جانا ہے، ان سے اس کو کلیکٹ کرنا ہے کیا، ریونیو کمپنی کو. اب ہر ایک فرد کے پاس نہیں جانا ہے یہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے. نہیں، ولیج ہیڈ مین جو ہوگا، ولیج ہیڈ مین کے پاس پورے گاؤں کا کیا ہوگا، ریونیو ہوگا. پھر وہ کمپنی کو ریونیو پے کرے گا. ایسے ہم سمجھیں گے. ولیج ہیڈ مین جو ہوگا کلیکٹ ریونیو اینڈ پیز اٹ ٹو دا کمپنی. یاد رکھیں گے، ولیج ہیڈ مین جو ہوگا، ولیج کا جو مکھیا ہوگا، جو سربراہ ہوگا، وہی کیا کرے گا، وہ کلیکٹ بھی کرے گا ریونیو لوگوں سے، زمینداروں سے. اور کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، جمع کرنے کے بعد یہ کس کو کرنا ہے، کمپنی کو پے کرنا ہے، ناٹ زمیندار سے. اب یہ ریونیو، چونکہ ہم نے دیکھا تھا پرماننٹ سیٹلمنٹ میں زمیندارز کلیکٹ کرتے تھے ریونیو. لیکن اب ان سے ادھیکار چھینا گیا، یعنی ایلیمینیٹ کیا گیا اس سے، کلیکٹ ریونیو سے. یہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے، میں نے لکھا ہے ماحول سسٹم یہی ہے. یعنی ماحول سسٹم میں کیا ہوتا ہے، ولیج ہیڈ ہوتا ہے، وہ اپنے گاؤں میں ریونیو کلیکٹ کرتا ہے، پھر کمپنی کو پے کرتا ہے. اور ماحول سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، فکسڈ ریونیو نہیں ہے، پیریاڈیکلی اٹ ول بی چینج. اینڈ پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا ماحول سسٹم اور اس کی ضرورت کمپنی کو کیوں پڑی، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.